اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ایک بار کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک صحابی نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے چہرے کی کیفیت، آپ کے بالوں میں ہلکی سی جو سفیدی آ گئی تھی۔ تو اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مختلف صورتوں کا نام لیا لیکن سب سے پہلے جس صورت کا نام لیا فرمایا کہ مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سورہ ہود کی آیات اس قدر پر اثر ہیں اور عظیم معانی اپنے اندر رکھتی ہیں اور انسانوں کو احساس دلاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں آزاد پیدا نہیں کیا گیا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں ایسی آیات ہیں کہ جن پر صحیح طریقے سے اگر انسان غور کرے تو واقعی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی لذتوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی، وہ احساس ذمہ داری کی بنیاد پر اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ آیات کا آغاز ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی صورت میں اس طرح کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات مختلف صورتوں کے آغاز میں لکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کی حکمتیں اور اس کے اصل معانی کو جانتا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ انہی حروف کی بنیاد پر یہ آیات بنی، یہ جملے بنے، یہ صورتیں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کی شکل میں یہ تمام کلام اس دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ کسی ایسی زبان میں اس کلام کو نہیں اتارا گیا کہ دنیا میں کوئی شخص اس کو جانتا نہ ہو، کسی جناتی زبان میں، کسی فرشتوں کی زبان میں، چرند پرند کی زبان میں، اشاروں کی زبان میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی آیات ہیں جس کے بنانے والا جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی قدرت کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کتاب کی حکمت اور دانائی کو بیان کیا۔ کتاب احکمت آیاتہ، اس اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ محکم کا معنی ہے ہر اعتبار سے مضبوط، مرتب، اور جو بھی اس کے اندر کسی کلام کی خوبی ہو سکتی ہے، اپنے معانی کے اعتبار سے، اپنے لفظوں کے اعتبار سے، لفظوں کی ترتیب کے اعتبار سے، اس میں دی جانے والی جو خبریں ہیں اس اعتبار سے، تو یہ آیات ساری کی ساری محکم، مضبوط، ٹھوس، بنی ہوئی، سختی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اس کو بنانے والے اللہ نے یہ بنا کر پھر اسے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان محکم آیات کو
بڑے اچھے انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ تفصیل کا معنی ہوتا ہے الگ الگ کرنا۔ یہ جو درزی کپڑے سیتے ہیں تو کپڑے سینے سے پہلے جب اس کو کاٹا جاتا ہے سائز کے مطابق، اس کو عربی زبان میں تفصیل الملابس کہا جاتا ہے، کہ اس نے لباس کو انسانی جسم کے سائز کے مطابق اور اس کی بناوٹ کے مطابق اس کو کاٹ پیٹ کے ادھر ادھر درست کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ایک محکم، مضبوط، مستحکم قسم کی آیات نازل کی، اور پھر اس کو واضح کر دیا الگ الگ کر کے لوگوں کے سامنے اس کے معنی کو، بالکل جس میں کوئی الجھن، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اور یہ وضاحت یا تفصیل کس کی طرف سے آئی ہے؟ من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ذات کی طرف سے جو حکمتوں کا مالک ہے۔ حکمتیں اس کے در سے پیدا ہوتی ہیں، اس کے اشاروں سے پیدا ہوتی ہیں، اور خبیر جس کی معلومات بالکل درست اور بہتر ہے۔ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کی دنیا میں اور اداروں میں جب بھی کوئی تھیسس لکھا جاتا ہے، کوئی آرٹیکل لکھا جاتا ہے، تو اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں جو ریسرچ کی گئی ہے تو اس ریسرچ میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ پورے تمام جو علمی تقاضے ہیں، تعلیم کے تقاضے ہیں، ریسرچ کے تقاضے ہیں، خبر کے جو تقاضے ہیں، ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں وہ معلومات جمع کی گئی ہیں۔ تو بذات خود یہ جملہ ہی کافی ہے کہ وہ تھیسس اچھا ہی ہوگا، وہ آرٹیکل بہترین ہی ہوگا کہ جس کی تمام خبریں بالکل درست اور بہتر ہیں۔ تو اس کلام مجید کو اللہ رب العزت نے اتارا تو اپنی صفت یہ بتائی کہ وہ علیم و خبیر ذات ہے، وہ دنیا کے معاملات کی جو خبر رکھتا ہے اس سے بہتر کوئی خبر کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک، اس کے ماضی سے لے کر اس کے مستقبل تک ایک ایک چیز کی تمام باریکیوں کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ ان باریکیوں کو بنانے والا ہے۔ تو اس لیے اس کو محکم بھی اسی نے بنایا، اس لیے احکمت آیاتہ کا یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور پھر اس کی تفصیل بھی اسی کی طرف سے رسولوں کے حوالے سے، ان کے واسطے سے، اور خود آیات جس طرح سے بنائی گئی اس کی تفصیل بھی اسی علیم و خبیر ذات کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ جب یہ اتنی مستحکم، اتنی محکم اور اتنی بہترین آیات ہیں کہ جس کی تمام چیزوں کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے، تو اس میں کیا چیزیں پیش کی گئی ہیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات، جو قرآن مجید کا مغز ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کا اثاثہ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی پرستش نہ کرو۔ اس آیت کی وضاحت میں بہت کچھ لکھا گیا اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا، لیکن چند ایک باتوں کے بارے میں بالکل واضح انداز میں تمام آسمانی کتابوں، تمام نبیوں نے، اور جو امت کے نیک افراد، راہبر، صالحین، انہوں نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ کی بات جہاں پر آ جائے اور اس کے مقابلے میں کسی شخص کی، کسی ادارے کی بات آ جائے تو اللہ کی بات کو فوقیت دینی چاہیے، اس کو پریفر کرنا چاہیے۔ وہی بات اس بات کا حق رکھتی ہے، یعنی اللہ کی بات ہی یہ حق رکھتی ہے کہ اسے پریفر کیا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو سچ مانتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی 20 آیات جو اسی حوالے سے پیش کی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں، میں جانتا ہوں تمہیں میں نے تخلیق کیا ہے، تم میری خلق ہو، میری تخلیق ہو، میں تمہاری کمزوریوں سے واقف ہوں، تم سے بہت ساری غلطیاں ہوں گی، میں ان تمام خطاؤں کو، ان تمام غلطیوں کو
معاف بھی کروں گا اور میرے پاس معاف کرنے کی قدرت بھی موجود ہے، لیکن خبردار ایک گناہ مت کرنا، اور وہ گناہ ہے شرک کا، میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا۔ جس نے شرک کیا میں اس کی اس خطا کو معاف نہیں کروں گا۔ اب جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے وہ خود اگر یہ بیان کر رہا ہے اور بار بار بیان کر رہا ہے کہ میں ہر خطا کو معاف کر دوں گا، لیکن جس نے شرک کیا اس کو معاف نہیں کروں گا، تو یقیناً ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ شرک کی 2-3 بڑی واضح قسم کی صورتیں ہم جانتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم جانتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر پا رہے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ وہ اپنے اندر سے جھانک کر اپنے دل سے پوچھئے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کو تلاش کیجئے اور اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ جو ظاہر میں آنے والی باتیں ہیں وہ تو سبھی جانتے ہیں۔ کسی شخص کو آپ دیکھیں کسی پتھر کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کسی بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اور اسے اپنے لیے جو بھی حاجت روا ہو سکتا ہے اس کے طور پر وہ مانتا ہے، تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے۔ یعنی بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے سر جھکانے والے شخص کو ہم فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہے۔ مکہ کے لوگوں کو بھی ہم مشرک اسی وجہ سے کہتے رہے، ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی ہم مشرک اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہیں، ان کے نام تجویز کرتے ہیں، پھر ان کے اندر کوئی خصوصیت تلاش کرتے ہوئے لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا نام لوگے تو تمہاری فلاں مشکل حل ہو جائے گی۔ تو جب اس کی عبادت کوئی شخص کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوسرے قسم کا شرک جس میں ہم کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہیں اور وہ شرک کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود کے بعض لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے مجلس میں آئے تھے، تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے تو اپنے علماء کو، اپنے لیڈرز کو خدا بنا رکھا ہے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جناب ہم نے تو انہیں خدا نہیں بنایا، ہم تو اسی اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ کیا تمہارے علماء جس چیز کو حرام قرار دے دیں، کیا تم بھی انہیں حرام قرار نہیں دے دیتے؟ جس کو وہ حلال کہہ دیں کیا تم بھی انہیں حلال نہیں کہہ دیتے؟ لیڈرز کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ والا معاملہ تو ہم سے ہوتا ہے، ہم اپنے علماء کی بات کو بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی بات کے سوچے ہم کہتے ہیں بس یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، اور ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو علماء کو الہ بنانا ہے، خدا بنانا ہے۔ خدا کی ذات یقیناً محض ایک نام نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جسے ہم اپنی زبان سے ادا کر لیں یا جو ہمارے ذہنوں میں گھومتا رہے۔ یہ ہماری زندگی کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم معاملات کی اس کی تحقیق کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیں تو ہمارے فیصلے کی بنیاد کیا بنتی ہے۔ اگر تو ہم نے محض سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی یہ بات مانتے ہیں، تو محض یہ بات مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے باشعور لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ باشعور لوگوں کو باقاعدہ اس بات کی طرف بلایا گیا اور انہیں دعوت دی گئی کہ تم جب بھی کوئی بات سنو تو تصدیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، جس کا جو بھی لیول ہے لیول کے مطابق اس کی تصدیق اور اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اس خبر کے صحیح ہونے کا پتہ اسے ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اس پر ایمان لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ بغیر خبر کے اور بغیر تحقیق کے اب یہ پھر ان علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم ہمارے امت اسلامیہ کے
علماء اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں، سب سے بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو سوشل میڈیا نے تو ہر ایرے غیرے کو عالم بنا دیا ہے، امام بنا دیا ہے، لیڈر بنا دیا ہے۔ جس کو جو چیزیں دو چار ملی وہ فوراً اس کا ایک پروگرام بنا کر اس میں چلا دیتا ہے، اور لوگوں سے یہ کہتے ہوئے اسے کچھ بھی حیا نہیں آتی کہ وہ اپنی بات کو محض سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں، خود اللہ کے نبیوں کے جو سچے صحاب تھے ان میں سے کسی بزرگ کا نام لے لیتے ہیں، تاکہ سننے والے کہیں کہ اچھا یہ حضرت علی کا فرمان ہے، یہ شیخ عبد القادر نے کہا تھا، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو جب یہ بات سنتے ہیں تو ایک غالب اکثریت اسی پر یقین کر لیتی ہے۔ تو سب سے بڑے ظالم جو لوگ ہیں اس وقت وہ پڑھے لکھے ہیں جو بغیر کسی تحقیق کے بات کہتے ہیں، یا تحقیق ہو جانے کے باوجود وہ اس بات میں پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں چند روپوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، کہ ان کا بنایا ہوا پروگرام وہ لوگ اس کو سنیں اور اس کے سننے والوں کی تعداد یہ ہو جائے، اس کے عوض میں یہ پیسے ہمیں مل جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم آج کے دور میں امت اسلامیہ کے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص کوئی جاہل تو نہیں ہوگا کہ جو اس طرح کے پروگرام بناتا ہوگا، اس کو باقاعدہ اس کی ویڈیو بناتا ہوگا، پھر اس کو ایڈٹ کرتا ہوگا، پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوگا، پھر لوگوں کو بتاتا ہوگا۔ یہ یقیناً باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو وہ باشعور اور پڑھے لکھے لوگ اس وقت سب سے بڑے ظلم کا اور جرم کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو بغیر تحقیق کے، یا تحقیق تو ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹ کی بنیاد پر، سچے اور واضح جھوٹ کی بنیاد پر وہ اللہ رسول کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے، اماموں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے، علماء کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے غلط باتیں لوگوں کے درمیان میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے شرک کی بھی یہ ایک شکل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ دوسرا شرک وہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتے ہوئے اس کو نہ سمجھیں، کہتے ہیں زبان سے کہ وہی قادر مطلق ہے، وہی ہر چیز پر پوری قوت رکھتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، عزت بے عزتی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن پھر ان اداروں، ان ملکوں، ان حکومتوں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بیان کرتے ہیں اور اس پر پورے کے پورے ملک کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو اس وقت ہمارے سیاسی لیڈرز اور حکومتی جو ذمہ داران ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، امت کو ہر اعتبار سے اذیت پہنچانے کے لیے وہ ان کی بات مانتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے، جن کے پاس نہ سچائی ہے اور نہ وہ اہل ایمان کے جو ہے وہ دوست ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، ہر اعتبار سے ان کے دشمن ہیں، مادی اعتبار سے بھی ان کے دشمن ہیں، معاشی اعتبار سے بھی ان کے دشمن ہیں، نظریاتی طور پر بھی ان کے دشمن ہیں، اور ہر اعتبار سے جیسے میں نے کہا اس میں بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اور لوگ پھر ان کی باتوں میں آ کر وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ تو اللہ کی عبادت جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی بات کو ماننے سے پہلے پورا یقین کر لیا جائے کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر درست نہیں ہے تو نہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، نہ اس کی ترویج کرنی چاہیے، یعنی اس کو رواج دینا چاہیے، اور نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور جو فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، جو ہمیں آیات یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اننی لکم منہ نذیر و بشیر، جس اللہ کا میں ذکر کر رہا ہوں میں اسی اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا اور تمہیں بشارتیں دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اے لوگو، تمہیں بشارت بھی ہے
اگر تم نے صحیح راستہ اختیار کر لیا تو تمہاری یہ والی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی آیت میں کہ میں خبردار بھی کر رہا ہوں کہ اگر میری بات کو سننے اور سمجھنے کے باوجود تم نے اسے نہیں مانا اور اس کی مخالفت کرتے رہے تو میں تمہیں خبردار بھی کر رہا ہوں کہ تمہارے لیے بہت پریشانی والے دن آنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اے لوگو استغفار کرو اللہ سے، اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف واپس پلٹ کے آؤ۔ دیکھیے یہ پورا رمضان ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے، اور اس بات کا ذکر بار بار کیا جاتا رہا کہ یہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس استغفار کو تازہ کر لیجئے کہ استغفار چند کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنے کا نام بھی ہے، لیکن صرف چند کلمات کو زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس پر وہ شرمندہ ہو، نادم ہو، پریشان ہو کہ یہ والا گناہ مجھ سے ہوا اور میں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اس پر فوراً اللہ کے حضور اپنا سر جھکاتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے یہ بات اپنے دل میں سوچے اور اپنی زبان سے باقاعدہ یہ کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ، اے میرے رب، میں استغفار کرتا ہوں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں تیری طرف واپس پلٹ کے آتا ہوں۔ جس شخص نے سوچ سمجھ کے یہ کلمہ کہا ہے، تو یہ آدھے منٹ سے بھی چھوٹا کلمہ، لیکن جس نے سوچ سمجھ کر یہ کلمہ کہا تو رب ذوالجلال اسے باقاعدہ رسول اللہ کے ذریعے سے بھی اور خود بھی بشارت دیتے ہیں کہ جس نے واقعی صحیح نیت کے ساتھ یہ کلمہ کہا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، میں کر دیتا ہوں، چاہے وہ گناہ زمین و آسمان کے برابر ہوں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے اس کا پورا ماضی ان گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو، لیکن جس نے سچے دل سے سوچ سمجھ کے یہ کلمہ کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں ہر گناہ سے استغفار کرتا ہوں، تیری طرف پلٹ کے واپس آتا ہوں، تو اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے اور خود اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ بشیر اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ وہ بشارت دیتے ہیں ہمیں کہ انسان سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی تمہارے اندر یہ احساس بیدار ہوگا اور تم اپنے دل سے یہ بات کہو گے کہ اللہ ہم سے واقعی یہ غلطی ہوئی ہے، تو اسی وقت میں تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یقیناً وہ جو کہتا ہے یہ کوئی خبر نامے کی خبر تو ہے نہیں کہ جو سنائی جائے اور جھوٹ پر مبنی ہو، یہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنی گردن جھکا کے اپنے دل سے پوچھئے کیا واقعی ہم استغفار کر رہے ہیں، کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص اس پر سوچے گا تو ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ریکارڈر بنا رکھا ہے ویڈیو کی شکل میں کہ اس سے اپنی ساری سابقہ زندگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے تو نظر آتی ہے، آپ کو بھی نظر آتی ہوگی۔ اگر واقعی آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو آج کے دن سے لے کر پتہ نہیں کتنے سالوں کی جو ہے وہ ریکارڈڈ چیز وہ اچانک نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ فلاں موقع پر میں نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا تھا، اپنی بہن کے ساتھ یہ کیا تھا، قرآن مجید کا جو حکم ہے اس کی مخالفت یوں کی تھی، فلاں جگہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ تو جس بندے کو اپنی تصویریں نظر آنا شروع ہو جائیں اس کا استغفار وہیں سے شروع ہوگا۔
جس کو اپنی زندگی کا ماضی نظر نہیں آ رہا نا، یوں سمجھ لیجیے کہ وہ شخص محروم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر مہربان ہے جس کا ماضی اس کے سامنے اجاگر رہتا ہے، روشن رہتا ہے، اس کے ماضی کی اچھی بری خبریں یاد آتی رہتی ہیں، جس کا ماضی جاگتا ہوا اسے دکھائی دینے لگے، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ اللہ فلاں موقع پر یہ بھی مجھ سے ہوا تھا، فلاں موقع پر یہ بھی میں نے کیا تھا، تو اسے فوراً اس گناہ سے، اس غلطی سے واپس پلٹنا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں نے قرآن مجید کا جو مطالعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس میں ایک بات بالکل جلی حروف سے لکھی ہوئی نظر آتی ہے، واضح نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے معاملات مخلوق خدا کے آئینے میں دیکھتا ہے کہ اس بندے کا میری مخلوق کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، اس کے آئینے میں دیکھتا ہے، اس کی توبہ، اس کی استغفار، اس کے لفظوں سے بھی یقیناً وہاں تک پہنچتا ہے، لیکن لفظوں سے پہلے اس احساس کی بنیاد پر جو اس کے دل کے آئینے میں دکھاتا ہے کہ فلاں موقع پر یہ ہوا تھا، فلاں موقع پر یہ ہوا تھا، فلاں موقع پر یہ ہوا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس جملے کو دہراتا ہوں کہ جس کا ماضی زندہ و بیدار ہے، جس کو اس کا ماضی دکھائی دے رہا ہے اس آئینے کی شکل میں، جو انسان کے خیال میں محفوظ کیا جاتا ہے، جو انسان کے ذہنوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، اس کی روشنی میں جب اسے اپنی کوئی غلطی دکھائی دے اور اس نے جیسے ہی توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا پروانہ شروع ہو جاتا ہے، وہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے اسے پورا یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا بالکل پکا اور سچا ہے، وہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کا احساس ہونے کے فوراً بعد پھر ایک دوسرا عمل ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کے احساس کی سچائی کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ مجھے پتہ چلا، اگر میرا ماضی یہ کہتا ہے، مجھے یاد آیا کہ فلاں بندے کے کچھ پیسے میرے ذمے تھے، بس یہ احساس پیدا ہوا، مجھے یاد آ گیا، بس جس روز میں نے اس کے پیسے واپس کر دیے جو میرے پاس کسی طریقے سے دبے ہوئے تھے، تو اس روز میری توبہ سچی توبہ ہو جائے گی، اس روز میرا استغفار سچا استغفار ہو جائے گا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا، اسے یاد بھی آ گیا لیکن اس نے ایسا نہ کیا، تو حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی کہ اللہ مجھے یاد تو آ گیا ہے لیکن دیکھ لیں گے، جب موقع ملے گا تو کر لیں گے۔ تو حقیقت میں اس نے اللہ سے استغفار نہیں کیا۔ آپ دیکھیے، انفرادی طور پر تو ہر ایک شخص کو اپنے ماضی یقیناً نظر آ رہا ہوگا، لیکن اجتماعی انداز میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جس شخص نے بھی انسانوں کے حقوق مارے ہیں، ان پر ظلم کیا ہے، ان کو غصب کیا ہے، اور یہ شیطان مختلف شکلوں میں ہمیں دکھاتا رہتا ہے، مختلف شکلوں میں ہمیں اس کے لیے تیار کرتا رہتا ہے، اور ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے۔ یہی تو شرک ہے کہ ہم شیطان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس میں کس چیز کا ذکر کیا جائے اور کس چیز کا ذکر نہ کیا جائے، محض اشاروں کی شکل میں بہت کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ تمام عدالتیں اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج اور ان میں عدالتوں کے نظام کو چلانے والے وکیل، جس کو پتہ چل جائے کہ میں نے فلاں آدمی کو بے گناہ قید کر رکھا ہے، فلاں آدمی کا جو ہے وہ جرم ہونے کے باوجود اس کی غلط میں حمایت کرتا رہا، یہاں سے آغاز کر دیجیے۔ یعنی ان کا جرم اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، ان کا استغفار نہیں ہوگا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ بے گناہوں کو جیلوں سے آزاد نہیں کیا جاتا، جب تک کہ مظلوموں کی دادرسی نہیں کی جاتی۔ تو ایک جج کی توبہ زیادہ مشکل ہے، ایک وکیل کی توبہ زیادہ مشکل ہے کہ اس نے نہ جانے کتنے بے گناہوں کو ناکردہ گناہوں کی بنیاد پر اذیت میں مبتلا کیا ہوگا، ان پر ظلم کیا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو عدالتوں کے باہر اس طرح کے جرم کر رہے ہوتے ہیں، ابھی بلوچستان میں جو کچھ ہوا، تو یقیناً کسی ابلیس نے کہا ہوگا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہوگی
کہ یہ فلاں تمہارے دشمن ہیں اور ان کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ۔ ابلیس ہی نے یہ بات کہی ہوگی، اللہ تعالیٰ تو یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ابلیس ہی نے کہا ہوگا کہ یہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان پر فلاں ظلم کر رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے پوری کی پوری ٹرین اڑا دی اور بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور یہ قتل پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جرم اور اس سے ملتے جلتے اور دیگر آپ اس کو سوچ سکتے ہیں، اپنی ذات سے لے کر اپنے حکمرانوں تک، اپنے ملک کے سرداروں تک، اپنے ملک کے ذمہ داروں تک، ان کو سوچئے ان کی توبہ اور استغفار کب ہوگی۔ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، اگر تم نے میری اس بات کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمائے گا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر میں تمہیں بہت بڑے عذاب کے دن سے جو ہے وہ ڈراتا ہوں۔ وہ بڑا عذاب بھی آ جائے گا، چھوٹے چھوٹے عذاب تو ہم بھگت رہے ہیں، یہ جو قسم پرسی اور بے چینی اور بے قراری ہے یہ چھوٹے عذابوں کی شکل میں ہمیں بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مہیا کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اس سمجھ کے مطابق اپنے ماضی کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں، اور اس کے علاوہ اپنے ملک میں جو لیڈرز ہیں، جو سردار ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ لوگوں اپنے ماضی کو دیکھ کر اپنے گناہوں کی خبر لو، اور پھر استغفار کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ استغفار قبول کر لے گا۔ محض 1000 مرتبہ استغفر اللہ کہہ دینا اور 100 مرتبہ تسبیحات کر لینا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اپنے دل کی زندگی کو تبدیل کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت قبول ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔